بھائی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ جی ڈے ون سے سب فیملیز کو ملٹری سے، کیونکہ ملٹری پریزنٹس وہ لوگ ہیں کہ 9 مئی سے لے کے جب سے انہیں شفٹ کیا ملٹری کے پاس، تو سب لوگوں نے ذرا تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع کیا. جو سینیریو تھا تب ایک ماحول، ڈر کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا. آپ اور سلمان اکرم صاحب سب سے پہلے ہمیں لیڈ کرنے والے، ہمیں راستہ دکھانے والے، کیونکہ سب لوگ کلو لیس تھے، کسی کو نہیں پتا تھا. پہلی دفعہ ہماری زندگی میں، یہ سب بھٹو کے دور میں یا اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے، ہماری زندگی میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ملٹری کورٹس بھی کچھ ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے آپ کو ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ مسنگ پرسن سنتے تھے کیا ہوتے ہیں. ہم کچھ چند فیملیز ہیں پاکستان کی جنہوں نے یہ چیزیں خود برداشت کی، خود دیکھا کہ مسنگ پرسنس کی پین کیا ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا، ہمارے میرے بھائی دوست یہاں بقایا جو ہیں، ان کے بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ہسبینڈ، سب لوگ غائب رہے. کچھ بہت لمبا عرصہ کسی کو نہیں پتا کہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہے، کیا ان کے ساتھ ٹارچر ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. جیسے میری بہن فائزہ نے بات کی، ہمیں بھی بالکل اسی طرح 26 دسمبر کو پتا چلا کہ میرے بھائی کو اور بقایا 7 لوگ ہیں، ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اور وہ اسی طرح ٹی وی میں پتا چلا. اچھا، ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز، حیدر مجید کو انہوں نے 2 سال کی سزا دی. حیدر مجید کو جو ویڈیو ایک دکھا رہے ہیں ثبوت کے طور پر، وہ ویڈیو آج بھی میں العنان آپ کو سب کو بتا رہا ہوں، آج بھی آپ وہ ویڈیو، ان کا کوئی آفیشیل پیج حیدر مجید کا کھولیں، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، وہ ویڈیو لائیو ویڈیو وہاں پہ 10 مئی کو لگی ہوئی ہے. 10 مئی کی لائیو ویڈیو جیل روڈ آفس کی ہے، نہ کہ وہ نہیں، وہ تو تیمور، وہ تو بات ہوگی نا کہ ثبوت ان کے پاس جی کوئی بھی نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بالکل. ایسا پہلو جو آپ جس پر بات اچھا کرنا چاہیں جو پہلے سے نہیں ہے، ذرا کوئکلی صرف ہاں، اس کے اوپر پلیز. آتے ہیں کہ فیملیز کو جس طرح بات کی کہ یہاں پر جیل میں شفٹ کرنے کا مقصد تھا کہ فیملیز کو ایزی کریں گے اور جو اندر لڑکے ہیں ان کو ایزی کریں گے، جبکہ یہاں پر آنے سے مزید سختی سٹارٹ ہو گئی. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ چھوٹے بچے آتے ہیں، وہ اپنے والد جن کے اندر ان کے بچے بند ہیں، ان کے باپ بند ہیں اندر، وہ اپنے باپ کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں. وہاں پر ایک دردناک کہانی ہے. آپ وہاں پر آ کے محسوس کریں کہ کیا پینفل وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح فیملیز ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری بات، ابھی بھی جیل مینول کے اندر ہمیں انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ صرف فیملی میں سے جو بلڈ ریلیشن ہے ہم لوگ جا کے سر مل سکتے ہیں. بقایا وہاں پر اور بھی ہماری طرح، ہم تو چلے ملٹری کی قیدی انہوں نے کہہ دیا، وہاں پر جیل کے اندر کوٹ لکھپت جیل میں اور بھی بہت سے قیدی بند ہیں، ان کی فیملیز، ان کے دوست، رشتہ دار، سب لوگ آتے ہیں لوگوں کو ملنے کے لیے. ہمارے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ لائنوں میں کھڑا کر کے ہمیں تسلی سے چیک کرتے ہیں، ہمارے سے کویشننگ ہوتی ہے، پوچھتے ہیں آپ کے باپ کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کی والدہ کا نام، مطلب اس طرح سے ایک انویسٹیگیشن ٹھیک ہے سٹارٹ ہوتی تیمور، ہے جو بھی دیکھیے ایک نیا یہ بندہ چیز تو کورٹ پلیز. میں، ایک تیمور، یہ چیز سپریم کورٹ میں جی اٹھائی تھی ہم نے. انہوں نے یہی کہا تھا بالکل. کہ ہمیں بتائیں، سیشن جج کے پاس چلے جائیں. یہ وہ نہیں کر سکتے. یس. جیل مینول اب آپ پہ اپلیکیبل ہے، آپ کے بھائی پہ اور باقی لوگوں پہ. تو اگر ایسی بالکل بات ہے تو آپ فوراً سیشن کورٹ میں جائیں، وہاں سلمان صاحب، آرڈر لیں، میں نے اس پہ عمل سیشن نہیں کورٹ ہوتا میں تو آگے جائیں. آلریڈی جو ہے نا وہ سیشن کورٹ میں چلے گئے چلیں. ہیں. نسیم ورق صاحب سیشن جج ہیں، ان سے ملاقات، ان سے چل رہی ہے ساری چیزیں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرا نا ایک سوال میرا بھی ہے، اور وہ پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں آپ جماعت کے، میں نا اس ایک وجہ سے میں آخری چاہتا ہوں صرف فائزہ. ایک آخری ایڈ کر دوں علی بھائی، اس کے بعد آپ جی بتائیں. جی، بات کریں. ابھی ایک نیا چیز چل گئی ہے کہ دوبارہ سے وہ پریس کانفرنسز والے سین کی طرف لا رہے ہیں، پریشرائز اوکے. کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کہ معافی مانگیں اور گھر کو جائیں. اب اندر یہ کام چل پڑا ہے کہ جی رمضان آ رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، مطلب ایموشنلی طور پہ انہوں نے دیکھ لیا، فزیکلی طور پہ نہیں یہ لوگ مانے، فزیکلی ٹارچر کر لیا، ان کو کنفائنمنٹ میں رکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اب وہ ایموشنلی طور پہ کہ روزے آ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، کیا کر رہے ہو، کیوں اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہو، ابھی آپ نئے یا جوان ہیں، اور جائیں اپنی فیملی کے ساتھ جائیں. صرف سمپل کیا کام ہے، معافی مانگ لیں. معافی کس ٹھیک. چیز کی مانگیں، ایک سزا کیا، صحیح معافی کیا ہے. ہے. ٹھیک ٹھیک. اس پر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کرتے ہیں. جی سلمان سے صرف 2 منٹ میں چاہتا ہوں. جی فائدہ، جی یو سلمان ہیو صاحب. اینی تھنگ ٹو سے، اینی کوشچن، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ پلیز؟ سلمان صاحب. No, I just want to add, I want to rephrase the same thing that I've said earlier, کہ سلمان صاحب obviously ہمیں represent بھی کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. یہ کیس جو ہے اتنا امپورٹنٹ کیس ہے کہ اب یہ ڈٹرمن کرے گا کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جائے گا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بینچ بیٹھا ہے وہ انصاف کرے گا، اور وہ اس پاکستان کے لیے انصاف کرے گا. ہم سب کے لیے تو کرے گا، اس پاکستان کے لیے انصاف کرے گا. ٹھیک. میرا بس سوال ایڈ کر لیجیے سلمان صاحب، آخری، اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو. آئی مین آپ اس کے بعد آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور وہ یہ ہے
کہ پارٹی رہنماؤں میں سے ہم بہت زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے ساتھ شاید نہیں ہے. ان کے گھروں میں کچھ لوگ گئے شروع میں جس وقت ایک پریشر پڑا, اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. ایک پریزیڈنٹ کمیٹی بنی جس کو کوئی لیڈ کر رہے تھے, اور اس کے بعد اب کوئی اس کو لیڈ نہیں کر رہا ہے. یہ کسی بھی لیڈرشپ میں سے کسی کے ساتھ بھی رابطے میں نہیں ہے, یا کوئی لیڈرشپ ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. کچھ اور نہیں کر سکتے کم از کم ایک وہ جو ساتھ کھڑے ہونے والی چیز ہے اس میں بھی کوئی بھی اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہو. If you can hear us, سلمان صاحب, and you're on mute. If he joins us again. میں صرف یہ چاہتا ہوں, اچھا سدرا آپ کے پیچھے نا آپ کا فیڈ بیک ہے کوئی, تو آپ نا ذرا اس کو نا دوبارہ ری جوائن کریں کیونکہ بہت زیادہ ایکو ہے آپ کے اس میں, تو آپ ذرا ری جوائن کر لیجیے. آپ بات کیجیے, بولیے کچھ. نہیں, آپ کے میں کافی فیڈ بیک ہے آپ کے پیچھے, تو آپ ذرا پلیز ری جوائن کیجیے سدرا, ٹھیک ہے, تب تک ہم ان سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. اچھا میں نا فائزہ, جہاں آپ نے آخری بات کی تھی نا وہاں سے اس بات کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نواز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو میں دوبارہ سمجھنا چاہتا ہوں اس میس والی بات کو, میس کا بل کلیئر کرنے والی بات کو میں دوبارہ سمجھنا چاہتا ہوں. Is this for all the prisoners there? They have to pay for their own food or something? How does it work exactly? میں یہ سمجھ جاننا چاہتا ہوں. اور باقی لوگ کیسے یہ پیسے دیتے ہوں گے اگر یہ ایسا ہے تو؟ نہیں, یہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ باقی سب کے لیے نہیں تھا. ہمیں شروع میں یہ امپریشن دیا گیا کہ بیکاز obviously my father in law is a retired brigadier, تو ہمیں یہ امپریشن دیا گیا کہ جی یہ ان کے آرام کے لیے ہے, حالانکہ وہ حرام کے لیے نہیں تھا. اٹ واز ٹوٹل سالٹری کنفائنمنٹ. سو اینڈ سو کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو انسان ان کو کھانا دینے آتا تھا, ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو سے سلام بیک ٹو ہم. ان کے پاس کوئی ٹیلی ویژن, obviously جیسے باقی سب کے پاس کوئی ٹیلی ویژن, کوئی اخبار, کوئی چیز الاؤڈ نہیں تھی. ہیومن کانٹیکٹ ان کا ہوتا تھا, وہی ویکلی میٹنگ جو سب کے ہوتی تھی. ٹوٹل کنفائنمنٹ تھی. جو کمرے کی کھڑکی تھی اس کے آگے بھی انہوں نے ایک پردہ لگایا ہوا تھا کہ تاکہ وہ باہر بھی نہ دیکھ سکیں. سو اٹ واز جسٹ 4 walls اینڈ اے بیڈ اینڈ اے ٹیبل اینڈ ہم فار دا ہول ویک. اور تو اس جو کنڈیشن میں انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کا وہ ہم سے بل لیتے تھے ہر مہینے. اور اچھا, یہ مطلب سہولت دے رہے تھے اپنی طرف, وہ ہمیں سہولت دے رہے تھے کہ جی یہ آپ کو سہولت دی جا رہی ہے. تو جس دن ان کی کنوکشنز اناؤنس ہوئی 26 کو, ہمیں شک پڑا کہ آج اناؤنس ہوں گی, بیکاز ایٹ 7 AM in the morning we got a call saying کہ آپ میس کا بل کلیئر کریں. ہم نے ان کو یہ پوچھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ صبح 7 بجے آپ کو میس کا بل کلیئر کرنے کی جو ہے وہ آفت آن پہنچی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جیل شفٹ ہو گئے ہیں اور بس آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو ہم نے کہا کہ اچھا جیل شفٹ ہو گئے ہیں تو ان کی چیزیں کنوکشن کیا ہوئی ہے, کوئی ڈیٹیل بتائیے. ہم بھاگ نہیں رہے ہیں, ہم obviously میس کا بل بھی کلیئر کر دیں گے, لیکن ان کی ہر بات کا جواب یہی ہوتا تھا کہ جی آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اینڈ لائک ایوری بڈی ایلس ہم نے سب نے ٹیلی ویژن obviously آن کر دیا صبح کہ کسی بھی وقت کنوکشن اناؤنس ہوگی. اور جیسے سب پورے ملک کے ساتھ ہم نے کنوکشن جو ہے وہ سنی.